السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کریے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا، رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا، اور خالق کائنات کا بھی یہ بھی بے انتہا اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دینی پروگرام میں شامل کر رہا ہے، کچھ بولنے اور کچھ سننے سنانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ہے کہ اپنی زندگی میں اس دینی پروگرام سے سن کر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو بھرنے کی کوشش کریں۔ آئیے، آج کا میرا عنوان ہے فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جتنے بھی خلفائے راشدین اور جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، وہ حبیب پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھا کرتے، اور حضور پاک علیہ السلام سے وہ جدا نہیں تھے، اور حضور پاک علیہ السلام نہ صحابہ سے جدا تھے۔ یہ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کے مقام کو بلند فرمایا، اور صحابہ بھی حضور پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھا کرتے۔ اور ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ان صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام سے جس طرح بے پناہ محبت رکھا کرتے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم حبیب پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھیں، اور حضور پاک علیہ السلام سے، ان کی سنتوں سے، ان کے افعال سے، حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں سے اور حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کو جاننے کی کوشش کریں اور عمل کرتے رہیں۔ کہ ہمیں چاہیے ہے کہ بے انتہا سخت ضروری ہے کہ دور حاضر میں اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کیسے بلند فرمایا، کیوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام کو اتنا بالا تر کیا ہے، آج کے عنوان میں ہمیں یہ معلوم ہوگا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اللہ نے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کیوں کیا۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی، جو صحابہ اکرام سے جڑے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت، حبیب پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت ہی سنا دی۔ کیوں؟ کہ حبیب پاک علیہ السلام کے قول اور فعل کو سنتے اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے، اور کوئی کام ایسے نہیں کرتے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو، اور ایسے کاموں سے آپ کبھی وہ کاموں کے طرف کوئی صحابی نہیں جایا کرتے تھے، اور ایسے کام کیا کرتے تھے جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہو۔ ایسے کاموں پر بہت ہی زیادہ زور دے کر ایسے کاموں پہ بہت سخت توجہ دیا کرتے تھے، اور ایسے کاموں سے ہرگز وہ کاموں پہ نہیں جاتے جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ آج ہمیں جاننے کی بے انتہا اور بے حد سخت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کیوں، مقام و مرتبے کو اتنا بالا تر کیوں کیا ہے۔ آج ہمیں جانے
سخت ضرورت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو کیوں بلند فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ کا ایک دست مبارک اور حضرت ابو بکر پر تھا اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہم نے قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا۔ اللہ کہ ایک دست مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا، تو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم تینوں قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے۔ تو سوچو میرے عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو کتنا نہیں چاہا ہوگا، ان کا مقام، ان کے مرتبے کو اتنا بالا تر کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو اتنا بالا تر بنایا ہے، اس لیے وہ صحابی تھے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہیں جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سر کے آنکھ سے دیکھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تو انہیں صحابی کہا جاتا۔ یہ تو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ میں شامل ہوتے ہیں آپ، تو ان کی شان، ان کا مقام ایسا ہے میرے عزیزان گرامی۔ آج ہمیں خلفائے راشدین کی سیرتوں کو پڑھنا اور ان کو جاننے کی سخت ضرورت ہے، لیکن آج کا مسلمان کوئی علم دین سے بھی واقف ہونے کے لیے تیار نہیں رہا۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ آج ہم کس سانچے میں ڈھل رہے ہیں؟ ہم کس سانچے میں ڈھل رہے ہیں؟ دنیا ہی کے سب کچھ، دنیا کی محبتوں میں، دنیا کی عیش عشرتوں میں سب مہو ہے، لیکن نہیں میرے عزیزان گرامی، ہمیں جاننے کی سخت ضرورت ہے کہ ہم کس موڑ پر، کس راہ رویے کو اختیار کر رہے ہیں۔ سوچو، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ صحابہ کرام اتنا ہونے کے بعد بھی رویا کرتے تھے، کہیں ہماری ایک ادا سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، یہ ان کے اندر فکر ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت بھی سنائی، تو پھر بھی آپ یہ فکر مند ہوا کرتے تھے کہ کہیں میرے ایک اعمال سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو، کوئی ایسے کام ہم سے نہ ہو جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سخت ناراض ہو۔ یہ ان کی شان ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ہر گھڑی، ہر لمحہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتا ہوا نظر آ رہا، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزان گرامی، مسلمان کو یہ شیبہ نہیں دیتا۔ مسلمان وہ مومن کامل ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کے قول اور افعال کو سنتا اور اس پر عمل جامہ پہناتا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، تو وہی شخص اپنی زندگی میں کامیابی و کامرانی کے راہ رویے کو اختیار کر لیا، دنیا و آخرت کی زندگی کو سنوار لیا۔ آج ہمیں چاہیے ہے کہ اس کو جانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا رہے تھے۔ غار ثور میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ لمبی طویل حدیث ہے جو آج اس کو میں مختصر انداز میں سنانا چاہتا ہوں، جو اپنا آج عنوان جو ہے میرا اس پر میں لے لینا چاہتا ہوں۔ غار ثور میں ہر جگہ جال وغیرہ، کبھی کوئی غار میں کوئی نہیں گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر سے غار کو صاف کیا۔ تھکے ہوئے تھے، آپ نے ہجرت کے لیے نکل پڑے تھے۔ آپ ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں ہجرت کر رہے تھے یا مکی کے لوگوں نے اذیت پہنچائی تھی، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور سارے جہاں کی رحمت للعالمین دونوں نکلے ہوئے تھے، سفر میں تھے، تو ایک غار میں آرام کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ تو پھر اس کے بعد میں آپ غار میں گئے آرام کرنے کے لیے کہ غار میں سارا دھول وغیرہ سب موجود تھی۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے دھول وغیرہ کو صاف کیا، اور جہاں جہاں سوراخیں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو کاٹ کر
آپ نے اپنی چادر اس سوراخوں کو بند کیا تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو کوئی چیز اذیت نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر غار کے ہر سوراخ کو آپ نے بند کیا، لیکن ایک سوراخ باقی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر کو وہاں پر لگایا، اور پھر اللہ کے سارے جہاں کی رحمت للعالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے کہ اتنے میں وہ صحابہ کا عشق تو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھا جائے، وہ سانپ تو کئی عرصے دراز سے سارے جہاں کی رحمت للعالمین کے لیے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ ایک بے زبان جانور، وہ انسان نہیں ہے، لیکن اس کا بھی حال کچھ ایسے ہی تھا کہ میں کبھی دیدار کروں سارے جہاں کی رحمت للعالمین کا، میں دیدار کرنا چاہتا۔ وہ تڑپ رہا تھا، وہ سانپ کئی عرصے دراز سے غار میں ہی تھا، لیکن وہ دیدار ہو نہیں پا رہا تھا، کوئی موڑ پر دیدار نہیں ہوا۔ لیکن اب جو سانپ کو موقع مل رہا ہے تو چاروں طرف سے راستے پیک ہے، لیکن وہ سارے جہاں کی رحمت للعالمین کا دیدار نہیں کر سک رہا ہے، لیکن ایک سارے سوراخیں پیک ہے، لیکن ایک جگہ پر انسانی پنجہ نظر آ رہا ہے، ایڑی نظر آ رہی ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ ہے، وہاں پر نہیں جا سکتے۔ لیکن اس سانپ نے یہ سوچا کہ میں ڈنک مار کر دیکھ لیا جاؤں، تو وہ بھی پیر اتنا سختی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ وہ سانپ ڈنک بھی مار رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیر لڑکھڑارے نہیں۔ وہ کیوں اس لیے لڑکھڑارے نہیں تھے کہ میرے لڑکھڑانے سے حبیب پاک علیہ السلام کے نیند میں خلل نہ آنی پائے۔ یہ ان کا عشق جلالی تھا، وہ ان کا عشق ایسا تھا کہ میری وجہ سے سارے جہاں کی رحمت للعالمین کو تکلیف نہ پہنچے، ان کو اذیت نہ پہنچے۔ لیکن سانپ تو ڈنک مار رہا تھا، ڈنک مارتا رہا کہ زہر اتنا پھیل گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ آنسو نکلتے ہی رخ زیبا پر حضور پاک علیہ السلام کی رخ زیبا پر گرے، تو فوری حضرت سارے جہاں کی رحمت للعالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابوبکر کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باادب جملے کو اختیار دیکھو، ان کا انداز دیکھا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیارے انداز میں آپ نے جواب دیا کہ سارے جہاں کی رحمت للعالمین، میں آپ کے قدموں پہ میری ماں اور میرے ماں باپ قربان ہو، لیکن مجھے سانپ نے میرے پیر پر ڈنک مارا ہے تو اس کا زہر میری باڈی میں پھیل رہا ہے۔ تو حضرت سارے جہاں کی رحمت للعالمین نے اس وقت کوئی طبیب کو طلب نہیں کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈاکٹر کو طلب نہیں کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، اس وقت کے کوئی طبیب کو طلب نہیں کیا، لیکن وہاں پر کام کر گیا ہے تو سارے جہاں کی رحمت للعالمین کا لعاب دہن کامیاب ہوا۔ آپ نے اس سانپ نے جہاں پر ڈنک مارا ہے تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر سارے جہاں کی رحمت للعالمین نے اپنے لعاب دہن کو لگایا۔ یہ شان کریمی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور پاک علیہ السلام کو اذیت نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ صحابہ اکرام کا تھا رویہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے شان میں گستاخی کو بھی برداشت نہیں کیا کرتے، حضور پاک علیہ السلام سے اتنا بے پناہ محبت رکھا کرتے۔ ان کی شان، ان کے جلال، ان کی عظمت، ان کی شان کے بارے میں ہم کیا کہنے، یہ ان کا مقام و مرتبے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت اس لیے ہی دنیا میں سنا دی ہے کہ میرے صحابہ مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اس لیے بلال حبشی نے کتنے تکلیف مکے کے لوگوں کے کتنے تکلیف کو اپنے دل پر سہا ہے۔ یہ بلال حبشی کا عشق تو دیکھا جائے، صحابہ کرام کے عشق کو دیکھا جائے، ان کی سیرت طیبہ کو جاننے کی آج ہمارے لیے سخت ضرورت ہے۔ مسلمان حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جاننا چھوڑ دیا، اس لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کیوں تکلیف میں، آج بھی تکلیف میں ہیں؟ کیوں کہ حبیب پاک علیہ السلام سے عشق نہیں رکھے، حضور پاک علیہ السلام کے قول اور فعل پر عمل نہیں کرے، تو اس لیے وہ ان کا ٹھکانہ جہنم بنانا کہ جنت نہیں۔ کہ اگر کوئی حبیب پاک علیہ السلام سے کوئی بندے مومن بے پناہ محبت رکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت بنا لیا جائے گا۔
یہ آج ہمارے لیے سخت ضرورت ہے۔ مسلمان تبھی ترقی کر سکتا ہے، اس کا ایمان تبھی کامل ہو سکتا ہے کہ جب وہ حبیب پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ صحابہ کا یہی رویہ تھا، اب خلفائے راشدین نے یہی عمل کیے ہیں، تو آج ان کا حال آج دیکھ لیا جائے کہ تا قیامت تک ان کی سیرت طیبہ پر کتابیں لکھی جائے گی اور ان کی سیرتوں کو بیان کیا جائے گا، صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے، ان کی شان، ان کی عظمت پر لکھ جائیں گے، ان کی شان میں کتابیں اور حبیب خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے گا۔ ان کا حال ایسے ہی تھا۔ حضرت انس، ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری یہ حالت ہوئی تھی کہ گویا کہ ہم سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایسا بیٹھے رہتے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھا کرتے، اور ہم میں سے کوئی بھی کلام نہ کر سکتا سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھا کرتے حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں، ان کا ادب، ان کے اخلاق کو دیکھا جائے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے بھی تو ہم اس انداز میں بیٹھا کرتے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، اگر ہم ایسا سر ہلا دیں تو پرندے اٹھا کرتے، لیکن ان کا انداز، ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا حبیب پاک علیہ السلام کے سامنے کہ پرندے بھی اڑا نہیں کرتے، کہ سوائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، دیکھا جائے میرا عزیزان گرامی کہ حبیب پاک علیہ السلام سے کتنا محبت کیا کرتے، ان کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھا جائے، ان کے فکر کو دیکھا جائے، صحابہ کرام اتنا حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کیسے بیٹھا کرتے، ان کا ادب بھی دیکھا جائے، ان کے اخلاق پر بھی غور کیا جائے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کے سامنے کس انداز میں بیٹھا جائے، ہم والدین کے سامنے بھی بیٹھ رہے ہیں تو کس انداز میں بیٹھ رہے ہیں، اساتذہ کے سامنے بھی بیٹھ رہے ہیں، ٹیچروں کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، اپنے لیکچرر کے سامنے بھی بیٹھ رہے ہیں، تو ہم کس انداز میں آج کا نوجوان بیٹھ رہا ہے۔ مسلمان بڑوں کا ادب کیا ہے؟ یہی تو صحابہ کرام نے میسج دیا ہے کہ دیکھو تمہارے عمر میں کوئی بڑا ہے، بڑے ہیں، تو ان کے سامنے کس انداز سے بیٹھا جائے۔ وہ تو سارے جہاں کی رحمت للعالمین ہے، تو ان کے سامنے بیٹھنے کا انداز دیکھو صحابہ کرام کا، پرندے بھی بیٹھا کرتے تھے لیکن پرندہ اڑتا نہیں تھا، وہ انداز میں آپ نے بیٹھا کرتے۔ صحابہ کرام کی شان ہے یہ، انہوں نے حبیب پاک علیہ السلام کے سامنے اس انداز میں بیٹھا کرتے، لیکن آج مسلمان اس کو غور و فکر نہیں کر رہا۔ مسلمان کی کوئی اہمیت، مسلمان کوئی اپنی اہمیت نہیں رکھ لے رہا، اس کی وجہ یہی ہے۔ سوچو میرے عزیزان گرامی کہ ہم کس موڑ پر، کس راہ پر نکل پڑا ہے آج کا نوجوان، ہمارے بچیاں، ہمارے گھریں، ہم مسلمان کس راہ رویے کے اختیار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا عشق دیکھے، ان کا جلالی عشق دیکھا جائے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کو کس موڑ پر لے کر جا رہے ہیں، ہمارا بروز محشر ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا ہم مومن کامل کہلا رہے ہیں؟ مومن کامل کہلانے کے لیے حبیب پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھنی ہوگی۔ آج ہم کو ان چیزوں پر سخت ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو جاننے کی بے انتہا اور بہت سختی کی ضرورت ہے۔ مسلمان یہی ہونا چاہیے، مسلمان کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو حبیب پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھے، حضور پاک علیہ السلام صحابہ سے بے پناہ محبت رکھے، خلفائے راشدین کے سیرت طیبہ کو جانے، ان کے عشق کو پڑھے، ان کے انداز کو دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ کس طریقے سے بیٹھا کرتے، ان کا انداز دیکھیں اور ان کے وہ احادیث کو سنیں اور اپنی زندگی میں اس پہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ ہم ان کی طرح تو عمل نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اپنی زندگی میں کچھ عمل کر ان کی سیرت طیبہ کو سن کر ہم کچھ عملی جامہ پہنانے کی تو کوشش کر سکتے ہیں۔
کوشش تو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس پر تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسلمان وہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اتنا گرا ہوا مسلمان نظر آ رہا ہے جو صحابہ کی سیرت کو سنے اور اس پر عملی جامہ پہنائے، اپنی زندگی میں عمل کر کر اپنا ٹھکانہ، اپنی بقا والی دنیا کو، آنے والی دنیا میں ہم نے جو عمر میں ہیں، ہم پیدا ہونے سے اب تک نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے ہو، کبھی ہم نے اس کا محاسبہ کیا ہے؟ اپنے حالات کا محاسبہ کیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا کہ ہم نے پیدا ہونے سے اب تک جانتے بوجھتے ہم نے کتنے گناہ نہیں کیے ہوگے، ہم نے جانتے بوجھتے ہم نے حبیب پاک علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہم نے کتنے کاموں کو انجام دیا ہوگا، کبھی ہم نے وہاں پر غور و فکر کیا ہے؟ نہیں کیا۔ سوچو میرے عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے ہے کہ اس چیز پر غور و فکر کیا جائے۔ ہم نے یہ دینی پروگرام کو کیوں آگے بڑھا رہے ہیں؟ ہم نے اس چینل کے مادھیم سے ہم نے دینی پروگراموں کو کیوں آغاز کیا؟ اس لیے کہ ہمارے ناظرین جو بھی دیکھیں وہ اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں، بقا والی دنیا میں وہ اپنا ٹھکانہ جنت بنائیں نہ کہ جہنم۔ ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس کے درمیان اختیار دیا ہے، پس اس بندوں نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے ہیں۔ ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک بندے کا حال بیان فرمایا اور اس کو اختیار دیا ہے کہ پس وہ بندے جس کو اختیار دیا گیا تھا تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اور ابو بکر صدیق نے ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد سمجھے گئے۔ اس حدیث سے متفق علیہ ہے کہ اختیار جس چیز کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، تو پھر بھی حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور پوچھیں کہ یہ کون سا بندہ ہے۔ دیکھو میرے عزیزان گرامی، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفتوں کا یہ حال ہے، لیکن مسلمان آج ان چیزوں پر کوئی غور و فکر نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو سیرت طیبہ سنانے کے لیے بھی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ آج سیرت کے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کیوز میں کمپٹیشن رکھا جاتا، لیکن ہمارے بچے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے سیرت طیبہ کو جاننا چھوڑ دیا۔ ہم نے کیوں چھوڑے ہیں؟ سیرت کیوز میں کیوں حصے نہیں لے رہے؟ کہ ہم کو معلوم نہیں۔ نوجوان بچہ ہے، علم دین رکھنے والا ہے، علم حاصل کرنے، علم کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بھی جاننا چھوڑ دیے۔ اللہ، یہ حال مسلمانوں کا ہے میرے عزیزان گرامی۔ ہمیں سوچے، غور و فکر کیا جائے، ہمارے زندگی کے حالات پر غور کریں۔ سارے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا تھا۔ اس فراق حبیب پاک علیہ السلام کا غم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا۔ اللہ، دیکھا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ وہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام سے کتنی محبت رکھا کرتے، اتنی بے پناہ محبت رکھا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔
تو دیکھو میرے عزیزان گرامی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھ لیا جائے. جب بھی حضور پاک علیہ السلام کے وفات کا، حضور پاک علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا سبب بنا ہوا. یہ ان کی فضیلت کا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو دیکھا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اگر وہ امت میں سے کسی کو خلیل بنانا چاہتے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ دیکھیں دونوں کا عشق دیکھیں. اللہ تعالیٰ سارے جہاں کی رحمت للعالمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا محبت رکھا کرتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام سے کتنی محبت رکھا کرتے. یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آج ہمیں جانے، ہمارے بچوں کو، اور میں یہ بات کہنا بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ وقت کی کمی ہے، میں اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور تو ہر صحابہ اکرام کی شان کو دیکھ لیا جائے کہ آج نوجوانوں میں، ہمارے جتنے بھی نیو جنریشن میں بچے آ رہے ہیں جو دنیا میں آنکھ کھول رہے ہیں، ابھی ننھے ہیں، نو نہال ہیں، تو ان کا حال ایسا ہے کہ آج ہم مسلم معاشرے میں، مسلم طبقے میں آج ہمارے مسلمان بچوں کو نہ خلفائے راشدین کے نام معلوم ہے، نہ عشر مبشرہ کے نام معلوم ہے، نہ صحابہ کی سیرت معلوم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی نیو جنریشن میں بچے آ رہے ہیں، جو نوجوان بچے ہیں جو لا علمی میں ہیں، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو علم کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور خلفائے راشدین کی سیرت پر توجہ دیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی سب سے پہلے سیرت طیبہ پر توجہ دلائیں کہ ان کی سیرت طیبہ، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. خلفائے راشدین کون ہیں، ان کو خلفائے راشدین کیوں کہا گیا، یہ سب ساری چیزیں اپنے بچوں کو سنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما. اے اللہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، مالک و مولا ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کے جتنے بھی ہمارے اس اسٹوڈیو میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں، مالک و مولا اس چینل پر جنہوں نے اس دینی پروگرام کو ایجاد کرنے کا سوچا ہے، اللہ ہم تمام کے سب کو میرے مولا، ان سب کو میرے مالک و مولا ان کی زندگی میں خوب ترقی عطا فرما. اے اللہ ان کے تمام پریشانیوں اور مصائبوں کو حل عطا فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں کئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جو بیمار ہے، اللہ ان تمام کے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہے مالک و مولا ان تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں کے تمام آنے والے پریشانیوں کو حل فرما دے. اے اللہ ہر گھر میں، ہر مسلمانوں کے گھر میں خوشیاں نازل فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اس طرح بھی پاک علیہ السلام کے صدقے میں قبول اور منظور فرما. آج کے لیے ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.